بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو کچھ انصاری عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وعظ و نصیحت کی اور انہیں حکم دیا کہ وہ صدقہ کریں، چاہے زیورات ہی ہوں۔ پھر فرمایا، کیا کوئی ایسی عورت ہے جو دوسری عورتوں کو اپنے شوہر کے ساتھ علیحدگی والی باتیں بتاتی ہو؟ کہا، کوئی ایسا مرد ہے جو دوسرے لوگوں کو اپنی بیوی کے ساتھ علیحدگی والی باتیں بتاتا ہو؟ ان میں سے سیاہی مائل بدلی ہوئی رنگت والی عورت کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اللہ کی قسم، مرد بھی ایسا کرتے ہیں اور عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کیا کرو، کیا میں تمہیں اس کی مثال نہ بتاؤں؟ یہ اس شیطان کی مثال ہے جو راستے میں کسی شیطانہ کے پاس آتا ہے، اس سے جمع کرتا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی تھا، اس کا بیٹا آیا تو اس نے اسے بوسہ دیا اور اپنی ران پر بٹھا لیا۔ پھر اس کی بیٹی آئی تو اس نے اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان دونوں کے درمیان انصاف کیوں نہیں کیا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی گمان ہو جائے تو اس پر یقین نہ کر لیا کرو یا اسے ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو، اور جب تم حسد میں مبتلا ہو جاؤ تو اس پر عمل کرتے ہوئے سرکشی نہ کرو، اور جب تمہیں بدشگونی ہو تو اپنا کام جاری رکھو اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھو، اور جب وزن کرو تو پلڑے کو مزید جھکا دو۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، اپنی طرف سے تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہیں امانت دی جائے تو ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کی نماز ان کے سروں سے ایک بالشت بھی بلند نہیں ہوتی، وہ 2 بھائی جو ایک دوسرے سے قطع تعلق کیے ہوئے ہوں، وہ عورت جس کی رات اس حال میں گزرے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہو، اور وہ آدمی جو لوگوں کا امام بن جائے حالانکہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں۔